بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں تاریخ سے کہ یہ جو جنگوں کے دوران لوگوں کے سر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے تھے، یہ کیسے شروع ہوا، کس کے دور میں شروع ہوا، اور یہ جو لاشیں ہوتی تھیں ان کو پامال کرنے کا نظریہ اور یہ سوچ جو ہے یہ کس کے دور میں پروان چڑھی، اور اس ٹولے کے بارے میں بتاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں آپ سرکار نے، جو تمام کائنات سے افضل ہے، اس رسول نے کن لوگوں کو باغی کہا، کن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ باغی ہیں، اور باغی جسے نبی باغی کہہ دے اسے ہم کسی بھی اچھائی کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتے۔ تو آئیں ہم آپ کو ان باغی لوگوں کی پہچان کرواتے ہیں اور آپ کو تاریخ سے دکھاتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو آئیں جی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ۔ یہ جیسا کہ آپ کو سامنے کتاب نظر آ رہی ہے خلافت و ملوکیت، یہ مودودی صاحب نے لکھی ہے، اور جیسے ہی آپ اس کتاب کے پیج نمبر 177 پر آتے ہیں، صفحہ نمبر 177 پر، تو یہاں پہ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ سر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور انتقام کے جوش میں لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وحشیانہ طریقہ بھی جو جاہلیت میں رائج تھا اور جسے اسلام نے مٹا دیا تھا، اسی دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا۔ سب سے پہلا سر جو زمانہ اسلام میں کاٹ کر لے جایا گیا وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے، اور ابن سعد نے بھی طبقات میں اسے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر حضرت معاویہ کے پاس لایا گیا اور دو آدمی اس پر جھگڑ رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ عمار کو میں نے قتل کیا ہے۔ جی یہ تو تھا کہ کتاب سے جو کتاب میں درج کیا مودودی صاحب نے امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیتے ہوئے اور ابن سعد کا کی طبقات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بیان کیا۔ تو اب یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عمار بن یاسر نبی پاک کے وہ صحابی ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو یہ حدیث بہت سی کتب کے اندر موجود ہے، آگے چل کے ہم آپ کو باقی کتابوں سے بھی یہ حدیث دکھائیں گے سرکار کی جو آپ کو سنانے لگے ہیں، کہ سرکار رسول خدا کا فرمان تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ باغی جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو ایک بات تو یہاں پہ بالکل صاف طور پر واضح ہو گئی آپ پر اور مجھ پر اور ہر سننے والے پر کہ سرکار نے جس کو اپنی مبارک زبان سے کہہ دیا کہ باغی جماعت ہے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائے گی، تو اس کا مطلب، اور عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جنت کی طرف تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ جہنم کی طرف تھے۔ تو ایک بات تو سرکار نے واضح کر دی کہ عمار کو جہنمی جو ہیں وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کس نے کروایا؟ حضرت معاویہ نے۔ معاذ اللہ میں نے انہیں حضرت کہہ دیا، تو انہیں تو حضرت کہنا ہی یہاں پہ کفر جیسی بات ہے کہ جسے آپ سرکار باغی کہہ رہے ہیں اسے ہم حضرت کہہ دیں، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ میں اپنی اس بات پہ توبہ کرتا ہوں، یا اللہ معاف فرما، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جسے آپ سرکار نے باغی کہہ دیا، جسے آپ سرکار نے جہنمی کہہ دیا، اس ٹولے کو کوئی کیسے حضرت کہے کہ میں نے آپ سب کے سامنے اپنے توبہ کا بھی اعلان کیا ساتھ ہی کہ میں نے ان کو حضرت کہہ دیا تھا غلطی سے۔ تو دراصل کتاب میں لکھا تھا اس وجہ سے میری زبان سے بھی یہ ذرا نکل آیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اور اس کے بعد کہ ایک لاش کو پامال کرنا، جو کہ جسے اسلام نے ختم کر دیا، جو دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لاشوں کو پامال کیا جاتا تھا، دین اسلام نے اس کی مذمت کی اور اس جو گھٹیا روایت تھی، گندی روایت چلی آ رہی تھی، اس کو ختم کر دیا۔ اس کے باوجود یہ کب شروع ہوا؟ یہ معاویہ کے دور میں، کہ معاویہ نے لاشوں کی بے حرمتی کروائی، لاشوں کو پامال کروانا، لاشوں کے سر تن سے جدا کر دینا، اعضاء کو کاٹ لینا، یہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ معاویہ کے دور میں، جہاں پہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا گیا اور اسے معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا۔
اور یہ حضرت عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو جتنے بھی باقی لوگ شمار تھے تعمیر کے اندر، وہ ایک اینٹ اٹھا کر لایا کرتے تھے، اور جناب حضرت عمار جو تھے یہ 2 اینٹیں اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ سرکار نے جناب عمار کو اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور یہ حدیث بیان فرمائی تھی اپنی مبارک زبان سے کہ عمار کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ عمار کو قتل کرنے والے کون ہیں، یہ معاویہ اور ان کا یہ جو نافرمان اور باغی ٹولہ تھا۔ تو اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے، مزید واضح ہو گئی ہے، بلکہ اب تو اس میں شک ہی کچھ نہیں رہے گا کہ جس شخص کو آپ سرکار نے باغی کہہ دیا، اسے اب کوئی اگر بندہ آپ کے سامنے جنتی کہے، اسے صحابی کہے اور اس کی تعریفیں بیان کرے تو اس سے پیٹ پھیر لیں۔ اگر آپ اسے اسی وقت ٹوک نہیں سکتے، جو کہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے کہ آپ اسے اپنی زبان سے روکیں، اپنے فعل سے روکیں، اس کے باوجود اگر ایسا عمل کوئی نہیں کر سکتے تو پھر کم سے کم اس سے پیٹ پھیر لیں اور دل میں برا سوچیں، جو ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو ایسے شخص کی نہ تو کسی بات پر عمل کریں، نہ غور و فکر کریں، اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیں، کیونکہ اسے آپ کے نبی نے باغی اور نافرمان کہہ دیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔